بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا درس نمبر 9 سماعت فرمائیں۔ 8 کے اندر ہم نے الحمدللہ اسم فعل حرف کی ڈیفینیشن، اس کے ایگزامپل، اور پھر اسم فعل حرف کی علامتیں، یعنی کیسے کسی بھی لفظ کو پہچانا جائے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، یہ ہم نے سنا تھا اس سے پہلے سبق میں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمرین کے متعلق جو ہے سنیں گے۔ تمرین نمبر 1، تمرین یعنی جس کو مشق کہا جاتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو پریکٹیکل کرنا رہتا ہے، اس کو سمجھنا رہتا ہے، اس کو جو قواعد، جو گرامر پڑھے ہیں ہم نے، ان کو ان کلمات میں جو ہے جاری کرنا رہتا ہے۔ تمرین نمبر 1، سوال، سین کا مطلب سوال۔ کلمے کی اقسام اور ان کی تعریف بیان فرمائیے۔ تو اس کے اندر کلمے کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ نمبر 2، اسم فعل اور حرف کی علامتیں بیان کیجیے۔ نمبر 3، کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے۔ پھر تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ بتائیے کہ غلطی یعنی کون سا سینٹنس صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3، قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں۔ نمبر 4، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ آپ کو بتانا ہے۔ اسی طرح تمرین نمبر 3، اسم فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجیے۔ تو اب یہ جو اس کے نیچے الفاظ آ رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا فعل ہے، کون سا اسم ہے، کون سا حرف ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے بتائیں؟ تو اب جس نے اسم کی علامتوں کو پہچانا ہوگا کہ یاد ہوں گی، اور ساتھ میں یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی ہوگا، اسی طرح فعل کی علامتوں کو یاد ہوں گی، حرف کی علامت یاد ہوگی، تو بہت آسانی کے ساتھ ان سوالات کو وہ حل کر سکتا ہے۔ سیجیء، جاء یجیء مطلب ہوتا ہے آنا، تو اب آپ کو بتانا سیجیء یہ جو ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، الگ الگ کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ فعل کیوں ہے، یا حرف کیوں ہے، یا فعل یا اسم کیوں ہے۔ اسی طرح کافر، کافر کا مطلب کافر ہوتا ہے۔ النار، تو آگ کو عربی میں النار کہتے ہیں، نار۔ فی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اسی طرح قد سرق، تو سرق کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، سرق کا مطلب چوری کرنا۔ اب آپ کو یہ پہچاننا ہے، میں پورا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ کو یہ سیٹ کرنا ہے کہ یہ فعل ہے، اسم ہے، یا پھر حرف ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ ہی کر دوں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو بہرحال میں فقط ایک اس کا معنی بتا رہا ہوں۔ اخن کا مطلب بھائی ہوتا ہے۔ تکذب، جھوٹ بولنا، کذب مطلب جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ علا کا مطلب پر ہوتا ہے۔ قال مطلب کہنا ہوتا ہے، قال مطلب کہنا، القول مطلب کہنا۔ القوم، قوم۔ سمع، تو سمع مطلب سننا، یعنی میں اس کا سیم مطلب نہیں بتا رہا ہوں، اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، لیکن ایک میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کا معنی سمع مطلب سننا، ایک طرح سے اس کا اصل معنی سننا ہوتا ہے۔ قافلہ مطلب بھیڑ بھاڑ جو ہوتی ہے اس کو قافلہ کہتے ہیں۔ سوف، سوف کا مطلب ہوتا ہے عن قریب۔ تعلم، العلم مطلب جاننا۔ جنت مطلب جنت۔ ینظر، النظر مطلب دیکھنا۔ الصراط، تو راستے کو جو عربی میں راستے کو جو کہا جاتا ہے وہ صراط کہا جاتا ہے، صراط۔ انصر، تو النصر مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ تو بہرحال اس کو آپ اپنی کاپی کے اندر لکھیے گا، اور اس کے جو نیو کلمات، الفاظ آ رہے ہیں تو اس کے ترجمے کو بھی آپ یاد کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے پاس ایک یوں سمجھیں کہ مفرد الفاظ کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا۔ جب ہم آگے جیسے بڑھتے جائیں گے، ابھی تو ایک دو آپ کو لگ رہے ہوں گے کہ یہ تو کم ہے، لیکن یہی ہمارے پاس میں بہت زیادہ یوں سمجھے کہ ہمارے پاس میں ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ عربی کو سمجھنا، عربی کو بولنا، عربی کو سمجھانا، ان سب کاموں کے لیے مفرد جو الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک کلمہ جو ہوتا ہے ان کے معنی، ان کے میننگ یاد ہونا بہت ضروری ہیں، ورنہ پھر ہم آگے تو بڑھتے جائیں گے لیکن نہ عربی کتابوں کو پڑھ پائیں گے، نہ ہم خود سمجھ پائیں گے، نہ دوسروں کو سمجھا پائیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے چونکہ مفرد جو الگ الگ کلمات ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، ان کے معنی یاد نہیں کیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ابھی آسان سبق چل رہا ہے، تو اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش فرمائیں۔